فرینڈس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پبلک ریکارڈس. ہم نے جو ڈسکس کیا تھا انٹرنل ریکارڈس, پرائیویٹ ریکارڈس اینڈ ناؤ پبلک ریکارڈس. پبلک ریکارڈس کیا ہوتے ہیں؟ جو پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں. کچھ آپ ڈیمانڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں, لیکن پبلکلی اویلیبل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہیں سم ٹائمز بہت زیادہ انویلیویبل ہوتے ہیں, کیونکہ شاید وہ اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں ہوتی اویلیبل, لیکن سم ٹائمز امپورٹنٹ انفارمیشن بھی نکل آتی ہے, اور وہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے لیے اتنی امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ آپ کا پورا کیس حل ہو سکتا ہے. سو تھرڈ پیراگراف دیکھیے گا. دیٹ اسمال نگیٹس آف انفارمیشن کین بی پلڈ فرام اے ورائٹی آف سورسز اینڈ اسمبلڈ ان اے وے دیٹ سگنیفیکینٹلی بینیفٹس اے کیس. تو اسمال انفارمیشن بڑی انفارمیشن میں سے نکل آئے اور وہ آپ کے کیس کو حل کر دے. اٹس اے ویری گڈ وے آف ریزالونگ اے کیس. سو اس سے آپ کو کیا پتہ لگ سکتا ہے؟ اس پبلکل انفارمیشن کیا ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ انفارمیشن سے آپ کو کیا پتہ لگ سکتا ہے؟ اس بندے کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے, اس کی پراپرٹی کے بارے میں, اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کے پاسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. سو جو ہے جو پبلکلی انفارمیشن ہوتی ہے وہ برحال آپ کے کیس کے لیے کہیں نہ کہیں کسی حد تک, ناٹ اے میجر امپیکٹ بٹ کسی حد تک وہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا. میرج ریکارڈز ہیں, ریئل اسٹیٹ ٹرانسفرز ہیں, بزنس فائلنگز ہیں اینڈ پبلک ہے. کورٹ ریکارڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس. سول اینڈ کرمنل کورٹ ریکارڈز آر وائڈلی اویلیبل. یہ ہر کنٹری وائز اویلیبل ہوتا ہے. کسی کنٹری میں انفارمیشن یہ آن لائن اویلیبل ہوتی ہے اپ ٹو دی سم ایکسٹینٹ. کسی کنٹری میں کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی. کسی کنٹری میں میجر انفارمیشن بھی ڈسکلوز کر دی جاتی ہے تاکہ پبلک کو اویئر کیا جا سکے کہ کون کون سے لوگ کیا کیا کرائم کر چکے ہیں. سو جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, مور انفارمیشن از بیکمنگ ایکسیسیبل آن لائن بٹ موسٹ جورسڈکشنز لمٹ دیئر آن لائن انفارمیشن ٹو جرنل کیس انفارمیشن. تو صرف جرنل کیس کی جو جرنل انفارمیشن ہے وہ ڈسکلوز کر دی جاتی ہے, لیکن امپورٹنٹ یا کریٹیکل انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی جاتی ہے. تو کورٹ ریکارڈ سے بھی جو ہے وہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. آپ جو وہاں کا جو ہے کلرک ہے کورٹ کا, آپ اسے کہہ سکتے ہیں, آپ وہاں کا طریقہ کار اپنا کے وہ امپورٹنٹ انفارمیشن نکلوا سکتے ہیں. اس سے بھی جو آپ کا فراسٹر ہے اس کے بارے میں کافی کچھ پتہ لگ سکتا ہے. اس کی فائنینشیل سچویشن ہو کورٹ کے اندر, ظاہری بات ہے کیس ہوا ہے تو کوئی فائنینشیل سچویشن کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. اس کی جو پوٹینشیل پرابلمز ہوں گے, اگر ڈیورس ہے, چائلڈ سپورٹ ججمنٹس ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی پرابلمز ہیں, اس کی وہ مزید آپ کو ڈسکلوز ہو جائیں گی, جس سے آپ کو پریڈیکیشن آف کیس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز آ جائے گا آپ کے پاس, پوری انفارمیشن گیدر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس سے ہوتا کیا ہے, دیکھیں ایک انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی انفارمیشن آئے آپ کے پاس جس سے جو انیشیل انفارمیشن تھی آپ کو وہ ریلیونٹ لگے. تو انفارمیشن جتنی زیادہ گیدر کریں گے آپ کا رزلٹ اتنا زیادہ ایکوریٹ ہوگا. اریسٹ ریکارڈس اویلیبل ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ کس وجہ سے اریسٹ ہوا, اس میں کیا پرابلمس تھے, اس کے وہاں سے آپ کو اریسٹ ریکارڈ سے اس کے پوٹینشیل پرابلمس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا, اس کی عادتوں کے بارے میں. ہاں یہ بھی پتہ لگ جائے گا وہ رہتا کدھر ہے, اس کی فیملی کیا تھی, اس کے پاس گاڑیاں کیا تھی. تو اریسٹ ریکارڈ بھی موسٹلی آپ نکلوا سکتے ہیں اگر فریلی اویلیبل ہے تو ویری گڈ. اس کے علاوہ کارپوریٹ ریکارڈز ہوتے ہیں, جیسے کہ ٹریک کمپنی کی رجسٹریشنز ہوتی ہیں. آپ کو اگر آپ کسی کے نام پہ نکلوانا چاہیں تو آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں, اس کا NIC ڈالیں, تو آپ کو اس کے حوالے سے اس کے نام پہ جتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ لگ جائیں گی. تو آپ کو یہاں سے یہ کلیو مل جائے گا کہ یار اچھا اس کے نام پہ تو اتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, اتنی پراپرٹیز رجسٹرڈ ہیں. تو جو ہوتا ہے یہ آپ کو جو کارپوریٹ ریکارڈز ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی انفارمیشن مل سکتی ہے. جیسے کہ دیکھیے گا, اسٹیٹس ٹریک رجسٹریشنز آف کارپوریشنز, پارٹنرشپس اینڈ لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیز. موسٹ اسٹیٹس کلیکٹ رجسٹریشن انفارمیشن انکلوڈنگ دا نیم آف دا بزنس, دا رجسٹرڈ ایجنٹ اینڈ دا ایڈریس. ٹھیک ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ ریکارڈز ہیں, آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا اس بندے کے پاس پیسہ کتنا ہے, کتنی پراپرٹی ہے. پراپرٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. اب جو بھی یہ ریئل اسٹیٹ ریکارڈز ہوتے ہیں وہ 2 گروپس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. پراپرٹی آنرشپ مطلب وہ کس کی ملکیت میں ہے وہ آپ کو ریکارڈرز آفس سے پتہ لگ جاتا ہے, اور پراپرٹی کے ٹیکس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو وہ ٹیکس آفس سے مل جاتا ہے آپ کو.
تو اس میں آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ سیل پرائس مل سکتی ہے، ڈسکرپشن مل سکتی ہے، پراپرٹی کی ویلیو مل سکتی ہے، اب کتنا ٹیکس جمع ہوا، کب جمع ہوا، یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. موٹر وہیکل کے حوالے سے کمپنی کس کے نام پہ مطلب کس کے نام پہ گاڑی ہے، اس گاڑی کا ماڈل، کب، اس کی ہسٹری، لائسنس کا ٹائپ، یہ ساری انفارمیشن، لائسنس اس کے پاس کون سا ہے، یہ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. مطلب ہائی وہیکل لائسنس ہے یا لو وہیکل لائسنس ہے، ہیوی لائٹ ویٹ جسے کہتے ہیں، تو آپ کو یہ انفارمیشن بھی جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے. اکیڈامک ریکارڈز ہوتے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور جو اس کا جو ہے کوئی آپ وہ ڈالیں سیریل نمبر آپ کو یا نام سرچ کریں تو آپ کو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا مل جائے گا کہ یہ نام تھا، فادر کا یہ نام تھا، اس ایئر میں کوالیفائی کیا. ہو سکتا ہے مزید ہسٹری مل جائے کہ یہ اس نے مطلب یہ مطلب ریپلیکیٹ تھا، مطلب یہ فیل ہو گیا تھا تو دوبارہ یہ اپیئر ہوا تھا، یا کوئی اور انفارمیشن، ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے وہ کہ آپ کو اکیڈامک ریکارڈ سے مل سکتی ہے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا، الومنائی ڈائریکٹریز اور ویب سائٹس کین پرووائڈ مور انفارمیشن اباؤٹ این انڈیویجول انکلوڈنگ این ایڈریس اینڈ امپلائر. آپ کو ایک نیا ایڈریس مل سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے وہ بندہ کدھر کام کر رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن مل سکتی ہے. یہاں پہ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ورائٹی آف انفارمیشن اویلیبل ہے. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی انٹرنل ریکارڈز اگر جل جاتے ہیں، فلڈ آ جاتا ہے تو اور بہت سے سورسز اویلیبل ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ پرائیویٹ ریکارڈز ہیں، پبلک ریکارڈز اویلیبل ہیں. تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ تو ہو ہی سکتی ہے. پروفیشنل لائسنسنگ ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا ایک لائسنس ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک لائسنس ہوتا ہے، فزیکل تھراپسٹ ہے، لائرز ہیں، ان کے لائسنس ہوتے ہیں. تو لائسنسنگ باڈی سے بھی آپ انفارمیشن نکلوا سکتے ہیں، وہ اویلیبل ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے نے وہ اپنا لائسنس اپنے آفس میں لگایا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ کب کوالیفائی کیا یا لائسنس اس کو ملا ہے، کب سے ملا ہے، کب سے یہ ایسوسیشن کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اس سے آپ کو کیا انفارمیشن مل سکتی ہے؟ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا، فرام دیز ریکارڈز یو کین فائنڈ انفارمیشن اباؤٹ پرسنس کریڈینشیلز اینڈ سرٹیفکیشنز کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے. اسی طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے جسے ہم پیٹنٹ اور ٹریڈ مارکس کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام ٹریڈ مارک کرا لیتے ہیں. جیسے میں اپنا نام کسی بھی کمپنی سے، جیسے ABC کمپنی ہے، میں پیٹنٹ کرا لوں گا تو ابھی اس کمپنی کا نام کوئی اور نہیں رکھ سکتا، تو اسے کہتے ہیں پیٹنٹس، ٹریڈ مارکس. تو ٹریڈ مارک سے آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ دس انفارمیشن کین گیو کلیوز اباؤٹ ا بزنس اینڈ اٹس آپریشنز وچ ہیلپ اس انویسٹیگیشن پروسیس. اب اس بندے کے NIC پہ اگر 4 ٹریڈ مارکس رجسٹرڈ ہیں، ABC لمیٹڈ، DEF لمیٹڈ، کمپنی رجسٹرڈ کرانا، وہ کمپنی کا نام رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کمپنی کا نام دوبارہ کوئی یوز نہ کرے تو آپ کو اس کے لیے ٹریڈ مارک کرانا پڑتا ہے. تو اس کے نام پہ کتنے بزنسز ہیں وہ بھی مل جائے گا، اس کے نام پہ کتنے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہیں وہ بھی مل جائے گا آپ کو. اسی طرح اسٹاک آنرشپ ہوتی ہے، یہ بھی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ کون سا پرسن نے کس کمپنی میں کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو اس فراسٹر کے بارے میں انفارمیشن معلوم ہو جائے گی کہ اس نے کس کمپنی میں کتنے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار اس نے اتنا پیسہ کہاں سے لے کے آیا. جیسے کہ the SEC maintains buy and sell information for stockholders who have interest in public companies. Stock ownership records are also maintained for officers and directors of public companies. Help investigators find out significant ownership interest in public company. تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کا کتنا انٹرسٹ ہے کمپنی کے اندر، اور جس نے جتنے شیئرز انویسٹ کیے خریدے ہوں گے اتنا اس کا انٹرسٹ ہوگا. تو یہ آپ کے پاس کی انفارمیشن کیا ہوتی ہے، انٹرنل ریکارڈز کیا ہوتے ہیں، پرائیویٹ ریکارڈز کیا ہوتے ہیں، پبلک ریکارڈز کیا ہوتے ہیں. ایک سورس نہیں اویلیبل تو سیکنڈ سورس اویلیبل ہے، سیکنڈ سورس نہیں اویلیبل تھرڈ سورس اویلیبل ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں. تو دیر آر مینی ویز جہاں سے آپ ڈیٹا گیدر کر کے اپنی انویسٹیگیشن کو حل کر سکتے ہیں.